ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، پاکی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ مختصر سی حمد کے بعد اور درود کے بعد سورہ الفتح کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کو عنوان بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور امت کا طرز عمل کیا ہے، کہاں پہنچی ہوئی ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی مختصراً کوشش کروں گا۔ پہلے ہم آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں گے، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہی دینے والا، شاہدن گواہی دینے والا، بشیرن بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے ان القاب کے ساتھ فوراً پھر مومنوں کی طرف آیا، لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اے مومنوں اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ آپ کے لیے باعث رحمت، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروا، آپ کی مدد کرو، وتوقروا، آپ کی تعظیم کرو، آپ کا اکرام کرو، اور پھر آگے اللہ نے کہا وتصبحوا، اب کس کی تسبیح کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور تم اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کرو،
بکرۃ و اصیلا، صبح شام۔ نبی آپ کے بیچ میں آئے ہیں آپ کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے، آپ کو شرک کی بدعات کی گندگیوں سے نکال کر ایک اللہ وحدہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ اب اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرو صبح شام۔ آگے کیا کہا؟ ان الذین یبایعونک، اے نبی جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت انما یبایعون اللہ، یہ کس کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں؟ اللہ کے ہاتھوں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث، جو توڑے گا اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد، فإنما ينكث على نفسه، وہ اپنا ہی گھاٹا کرے گا، اس کا اپنا ہی گھاٹا ہوگا۔ ومن اوفا، اور جو پورا کرے گا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، فسیؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، اور دوسرے امت کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اسی مقام پر ان کو رکھو، اس سے اوپر مت لے جانا۔ اب ایک بات ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، اس دنیا کے اندر آئے، تو رہتی دنیا تک کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتیں، یہ کیا ہیں؟ انسانیت کی نجات کے لیے سبب ہیں، ذریعہ ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ اپنی نجات اور اپنا چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اب انسان کو ہدایت چاہیے، حق چاہیے، سچائی کے ساتھ اگر اس کو زندگی گزارنا ہے تو آپ کی شریعت ہے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کی ساتھ میں لائی ہوئی کتاب ہے، انہی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان سچا حق پر آنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ کی اتباع کے بغیر، آپ کی اقتداء کے بغیر، آپ کے پیچھے چلے بغیر، آپ کی سنتوں کی مخالفت کے ساتھ انسان حق پر، ہدایت پر نہیں آ سکتا اور سچائی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کیا کہا؟ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ ذرا غور کرتے چلیں، باتیں سمجھتے تھے، باتیں ذرا ایسی ہیں کہ جس کے اندر علم ہے، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اونگ آئے گی، دھیان ادھر ادھر بھٹکے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے تعلق سے، جیسا کہ میں نے کہا نا، اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا ہے، اسی آیت کی تشریح میں ہے یہ حدیث۔ اللہ کے رسول نے کہا اس امت کا کوئی بھی انسان، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر اس تک میری بات پہنچی، میں کون ہوں اس کو معلوم ہو گیا، میری لائی ہوئی کتاب کے تعلق سے اس کو علم ہو گیا کہ قرآن نازل ہو چکا ہے، نبی آ چکے ہیں، اب اگر پھر وہ میری بات نہیں مانے گا، میری مخالفت کرتے ہوئے اگر اس کا انتقال ہو جائے گا، ثم یموت ولم یؤمن بک، پھر وہ مر جائے اور ایمان نہ لائے جو چیز میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی جس چیز کے ساتھ میں آیا ہوں،
الا کان من اصحاب النار، تب وہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ اب یہاں ذرا سمجھیں ایک نقطہ، اللہ کے رسول نے یہودی اور نصرانی کا ذکر کیا ہے کیونکہ اس دور کے اندر یہودی اور نصرانی ہی ایسے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دیا تھا۔ مشرکین کو چھوڑیں، وہ الگ پہلو ہے، یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی کتاب ہے آسمانی، اور ان کے پاس بھی نبی بھیجے گئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے آنے کے بعد اب کوئی یہودی اپنی کتاب کے ساتھ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اب کوئی نصرانی، کوئی کرسچن میرے آنے کے بعد اپنی کتاب کے ساتھ وہ حق پر نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ مشرک، اب مشرک کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنانا کس قدر ضروری ہے یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی سوال ہو، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، کسی بھی سوال کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو وہ قیامت تک کے لیے چیز کیا ہو جاتی تھی؟ جائز، حلال۔ اور اگر کوئی بھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے کچھ سوال ہو اور آپ نے کہا نہ، لا، تو وہ چیز ناجائز ہو جاتی تھی۔ مثال کچھ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، کس قدر ہم کو آپ کے پیچھے چلنا ہے۔ حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے موقع پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، حج کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتار دی، یا حج کی فضیلت کے تعلق سے حکم نازل ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مومنوں مجھ پر اور آپ پر خانہ کعبہ کا حج فرض کیا ہے۔ اسی محفل کے اندر ایک آدمی کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ اکل عامن، کیا ہر سال؟ 2-3 دفعہ سوال کرتا ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، وہاں پر جواب نہیں دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بلا بھیجتے ہیں، کہاں ہے وہ شخص جس نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ صحابہ کرام ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں یہاں ہیں جنہوں نے آپ سے سوال کیا تھا۔ پھر ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ نے سوال کیا، اگر اس وقت میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک کے لیے ہر سال خانہ کعبہ کا حج کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا۔ پھر تم میں سے کوئی بھی انسان اس کی طاقت اور استطاعت نہ رکھ پاتا، لہٰذا میں نے اسی لیے خاموشی اختیار کی۔ تو اسے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کیا ہے، کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، کتنا آپ کا احترام، کتنی آپ کی تعظیم، کتنی آپ کی توقیر کرنی چاہیے پتہ ہے؟ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز اپنے نزدیک نہ رکھے۔ جان سے بھی زیادہ، ماں باپ بیوی بچے یہ الگ ہے، انسان اپنی بیوی بچوں سے، ماں باپ سے بہت حد درجہ محبت کرتا ہے، لیکن جان کی بات آتی ہے تو جان کو کیا دیتا ہے؟ فوقیت دیتا ہے، مقدم رکھتا ہے آگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک میں تمہارے نزدیک جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا، آگے اوپر ہیں مومنین کے لیے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے؟ من انفسہم، کیا مطلب ہے؟ ان کی جانوں سے، یعنی میری اور آپ کی جانوں سے بھی زیادہ
کن کا حق ہے؟ کن سے ہم کو محبت کرنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی تمام بیویاں قیامت تک آنے والی جتنے بھی مومنین ہیں سب کے لیے ان کی بیویاں کیا ہیں؟ مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گھر والیوں سے بھی محبت لازم اور ملزوم شے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ کے صحابہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ وہ کیسے توقیر کرتے تھے ویسے کرنا ہے، وہ کیسے عزت کرتے تھے ویسے کرنا ہے۔ آج ہم نے جو طرز اپنایا ہے، آگے جا کر چند باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ذرا یہ سنتے ہیں، عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے۔ معاملہ تھوڑا سا الجھا ہوا تھا، سلجھانے کے لیے سفیر بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا، کیونکہ کافرین نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے حج سے روک دیا تھا نا۔ تو عروہ بن مسعود کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، کہتے ہیں کہ میں تو بہت سارے دربار میں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میرا جانا ہوا، روم گیا، فارس گیا، یعنی کہ ایران گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا میں نے، ان کے درباریوں کی جو عزت کرتے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح آپ کی توقیر، آپ کی عزت، آپ کی تعظیم اور آپ کا اکرام کرتے تھے، ایسا میں نے کسی بادشاہ کا ان کے درباریوں کو ہو یا ان کے ماننے والوں کا ہو اکرام کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اپنے بادشاہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ۔ لیکن یہ تکریم جب اللہ کے رسول سے بات کرنا چاہتے ہیں صحابہ کرام آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتے، نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ آپ کی آواز سے اونچی صحابہ کرام کی آواز نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تھی تعظیم، یہ تھی توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حد تو یہ ہے، میں نے دیکھا آپ کے صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ وَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، وضو کے معاملے میں ایسا ہے کہ جھگڑ پڑیں گے، وضو کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نیچے گرنے نہیں دیتے، اس قدر آپ کی تکریم اور تعظیم۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے صحابہ نے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیا ہو یا آپ کے سامنے جھک گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تکریم دلی تکریم ہے، یہ تعظیم جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ جائز ہے۔ لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اوپر ایسا بھی دور آئے گا، کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعُنَّ، اللہ کے رسول نے کہا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت پر ایک ایسا بھی دور آئے گا کہ تم کیا کرو گے؟ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے طرز پر، ان کے طریقے پر چلو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا اہل کتاب کے پیچھے چلیں گے؟ ان کا طریقہ اپنائیں گے، ان کا طرز اپنائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فمن، اہل کتاب کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں کہ امت جن کے پیچھے چلے؟ کیونکہ بہت زیادہ اپنے نرغے میں لانے والے اگر کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ یہودی اور نصرانی ہیں۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے اگر کوئی دشمن ہے، مسلمانوں کو اگر صفحہ ہستی سے مٹھانا چاہتے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ یہودی اور نصرانی ہے۔ تو اللہ کے ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ میں اور آپ سبھی جانتے ہیں نصرانیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جن سے بہت محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے بہت نام لیوا ہیں، آپ کا نام لیے بغیر ان کی صبح اور شام نہیں ہوتی، لیکن
بشریت سے ان کو نکال کر کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کا درجہ دے دیا۔ کنہوں نے؟ نصرانیوں نے۔ کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہا۔ ان کے کچھ گروہ ہیں، ان کے نصرانیوں کے، جن میں سے بعض لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ثالث ثلاثہ کا۔ اس کی تشریح صبح کے درس میں 4-5 مہینے پہلے آ چکی ہے، مزید تشریح نہیں کروں گا۔ ایک گروہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ 3 اللہ بنا دیا ان لوگوں نے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، دوسرے ان کی اماں، کن کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ثالث ثلاثہ، 3 اللہ میں سے ایک یہ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی ان کے لیے، اس دعوت سے ہٹ کر جو درجہ انہوں نے اپنے لیے دینے کے لیے کہا تھا، اس درجے سے ان کو اٹھا کر کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ بالکل ہو بہو یہ امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بڑے زوروں سے دعویٰ کرتی ہے، ایسے ہی قعر مذلت میں جا کر گری ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا تھا اس دنیا سے رخصت ہوئے، لا تطرونی، کیا کہا؟ مجھے اتنی اوپر نہ اٹھانا، اتنا بڑا درجہ نہ دینا، کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسا کہ نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی کہ مریم کے علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو درجہ دیا تھا۔ آگے یہ سمجھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر یہ رکھنا بات کہ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ فَقُولُوا، تو کہنا مجھے عبد اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہاں بس، اس سے آگے پھر مجھے مت پہنچانا، میرے طریقے کو اپناؤ، میری عزت کرو، میرا اکرام کرو، لیکن جو درجہ اللہ نے مجھے دیا ہے وہی درجہ مجھے دینا، اس سے اوپر مجھے مت لے جانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درجہ، محبت سے حد درجہ دعویٰ کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا درجہ دیے ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ نوری ہیں، نور سے بنائے گئے ہیں۔ یہ نوری اور نور سے بنائے گئے، یہ تو الگ پہلو ہے، یہاں تک کہ اللہ کا درجہ دے دیا۔ ایک گستاخ ان کا شاعر اسی امت کا کیا کہتا پتہ ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الرحمن علی العرش استوى، عرش اللہ کی کرسی، اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے۔ اب وہاں پر کس کو پہنچا دیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اللہ ہیں، اللہ نبی ہیں، اب نبی کی شکل میں وہ مدینہ میں اتر آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا، ایک تو یہ کیا کہا؟ بشریت سے ہٹا کر اللہ کا درجہ دے دیا، جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو بندہ ہوں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اس سے اوپر مت اٹھانا۔ اور دوسری بات کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ امت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے، وصال کہو، رحلت فرمائے گئے کہو، پردہ کر گئے کہو، میں اور آپ کیا کہیں؟ قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انکا میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سب مر چکے ہیں۔
ان کو بھی موت آئی اور آپ بھی مرنے والے ہو. اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما محمد، تاکہ صحابہ کو معلوم ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس لیے کہے گئے کہیں میرے صحابہ میرے جانے کے بعد بڑی بڑی بدعات کے اندر اور بہت بڑے شرک کے اندر مبتلا نہ ہوں، یا کہیں ارتداد کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ نے قرآن کے اندر آپ کی زندگی کے اندر آیت میں یہ کہا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں اور رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، یہ صحابہ سے خطاب ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے، او قتل، یا اللہ کے راستے میں شہید بھی کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پیروں کے بل پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں کسی ارتداد کا شکار تو نہیں ہوگے؟ دین سے پھرو گے تو نہیں؟ صاف کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں اور یہ امت کہاں چلی گئی. یہاں تک کہ میرے دوستو، دین ہمیشہ یاد رکھیے صاف ستھرا ہے. جو اللہ نے ہم کو دین دیا ہے صاف ستھرا ہے، حق ہے، تحقیقی دین ہے. اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بیچ اپنا کلام دیا ہے، جو آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن. قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ کون ہیں؟ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کیسی شخصیت ہیں؟ قرآن کے اندر صاف آیا ہے. اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث ہیں جو کہ قرآن کا ترجمہ ہے. وہ بھی اللہ جزائے خیر دے ان اسلاف کو، ان صالحین اور متقی لوگوں کو جنہوں نے بڑی محنتیں کر کے، قد و کاوش کر کے صحیح روایتوں کو الگ اور آپ کی طرف منسوب کی گئی روایتیں اس کو الگ کر کے ہم تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین. تو آج امت صحیح دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور دین کے مطابق صحیح نہ چلنے کی وجہ سے اور دین کے تعلق سے تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے اس معاشرے کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے اندر موضوع روایتیں گردش کرنے کی وجہ سے جہالت کا شکار بنی ہوئی. بہت سارے علماء جان بوجھ کر امت کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں. عوام کیا ہے؟ ان کا کچھ قصور نہیں ہے. ان کو صحیح راستہ اور غلط راستہ بتانے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کے خود علماء ہوتے ہیں. کیسی کیسی حدیثیں گڑی ہیں پتہ ہے؟ ایک موضوع روایت میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے شروع میں کہا نا، اس امت کے بہت بڑے طبقے کا ایسا گندا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری کہتے ہیں. ان لوگوں نے حدیث گڑی ہے. کیا گڑی ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری. کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے کہتے ہیں. اور نور سے مراد ان کا کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. غلط ہے یہ. صحیح حدیث کیا ہے؟ اول ما خلق اللہ القلم. سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ القلم. قلم ہے. اور قلم سے کیا کہا اللہ نے؟ اکتب، اب لکھتے جا. قلم نے سوال کیا، اے اللہ ما اکتب، کیا میں لکھوں؟ کہا اب ساری انسانیت کی جو قیامت تک آنے والی ہے سب کی کیا ہے؟ تقدیریں لکھتے جا. یہ صحیح روایت ہے. اسی طرح ایک اور موضوع روایت معاشرے کے اندر گردش کرتی ہے اور اس کو سب بیان کرتے ہیں. ہم بھی بیان کیے تھے، اللہ ہم کو معاف کرے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے،
سنی سنائی باتیں بنا تحقیق کے جب بیان کرتے ہیں اور جب تحقیق ہو جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی بات آگے پہنچانے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینا. ہم نے فلاں کی زبانی پہلی دفعہ یہ جملہ سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہم کو کچھ عجیب لگ رہا ہے، اس کے اندر کتنی سچائی ہے؟ صحیح علماء کی رہنمائی حاصل کر کے اس کے بارے میں تحقیق کر لیں. تو جو ایک موضوع روایت میں کہہ رہا ہوں نا معاشرے کے اندر گھوم رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اور بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک. کیا مطلب ہے؟ اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا. اچھے اچھے لوگ کہتے ہیں نبی کے لیے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. غلط بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے دنیا نہ ہوتی، غلط بات ہے. یہ موضوع روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے تاکہ اچھے اور برے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون اولیاء الرحمن بنتے ہیں اور کون اولیاء الشیطان بنتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا. اور ساروں کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور اصل مقصد دنیا کے اندر ساری انسانیت، اس میں نبی بھی آ جاتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف حاصل کریں. یاد رکھ لیجئے کوئی بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہوں، نبوت ملنے سے پہلے ان کو بھی نہیں معلوم تھا. معلوم تھا کیا؟ نبوت ملنے کے بعد ہی معلوم ہو جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، جد امجد ہیں. کیا ہوا تھا ان کا معاملہ؟ بستی والوں سے بیزار آ کر نکلنے لگے. کبھی سورج کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، کبھی چاند کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ میرا رب ہے. جب سب ڈوب رہے ہیں، آخر میں کیا کہا؟ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر اپنا رخ کس کی طرف کرتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ سب ڈوبنے والے، یہ سب ماند پڑنے والے یہ رب نہیں ہو سکتے. رب کون ہے؟ خالق کون ہے؟ ان کو بنانے والا. میں اس کی طرف اپنی توجہ کرتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بھی انسان جب تک اس کے پاس علم نہیں آتا کچھ نہیں معلوم ہوتا. ایسے ہی انبیاء کا بھی معاملہ ہے. تو یہ گردش کرتی ہے روایت. کیا ہے؟ آپ نہیں ہوتے دنیا. یہ غلط بات ہے. ایک اور غلط عقیدہ ہے امت کے اندر، قرآن کی آیتوں کو توڑ کر کے مروڑ کر کے غلط بیانی کی جاتی ہے. اللہ نے قرآن کے اندر ایک جگہ کیا فرمایا؟ سورہ الف لام میم سجدہ نہیں، سورۃ الاسراء کے اندر ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میں مقام محمود آپ کو سمجھا کر اپنی بات ختم کروں گا. ایسا گندا عقیدہ ابو جہل اور ابو لہب کا بھی نہیں تھا. وہ چھوڑیے، اگر آج اگر مکہ کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر جو مشرکین تھے وہ دنیا کے اندر آ جاتے اور یہاں ہمارے ہندوستان یا بر صغیر کے اندر جتنے بھی یہاں مشرکین کو دیکھتے تو ان کو بھی شرم آ جاتی کہ یہ بھی شرک. وہ مشرکین ہو کر بھی اللہ کی ربوبیت کے اقرار کرنے والے تھے، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننے والے تھے. بس تھوڑا سا معاملہ ان کا کیا تھا کہ جس کو وہ محترم سمجھتے تھے اس کو ساتھ میں ملاتے تھے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ ادنا امتی کو اللہ کا درجہ دے دیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیے ہیں، کئیوں کے فلانے 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 وہ کیا ہیں؟ رب بنے بیٹھے ہیں، اللہ بنے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب تہجد پڑھیے، تہجد کے پابند بنیے. آپ تہجد پڑھیں گے، راتوں میں اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑائیں گے، امید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. یہ مقام محمود کیا ہے پتہ ہے؟ اس سے پہلے تشریح آ چکی ہے. مقام محمود کی تشریح کرنے سے پہلے جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ مقام محمود سے مراد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے اتر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بٹھائے گا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وہی ہوا.
وہی مستوی عرش تھا. کیا شاعری تھی وہ؟ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہی ہے عقیدہ ان کا. کیا ہے؟ مقام محمود سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اپنے نبی کو بٹھائے گا. نعوذ باللہ، غلط بیانی کی جا رہی ہے. مقام محمود سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفاعت کا حق عطا کرے گا جو کسی دوسرے نبی کو نہیں عطا کرے گا. ایسے موقع پر امت پریشان ہوگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غضب کے اندر ہوگا اس وقت، نہ آج تک ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب امت سامنے ہوگی، یہ ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی سامنے کھڑی ہوگی، اور جو کرتوت لے کر گئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے، سب پریشان ہوں گے. اور پریشانی کے عالم میں دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے اور سب کیا کہیں گے؟ ہم سے نہیں بننے والا، آج ہم کچھ نہیں کام آ سکتے. آپ غضب الیوم ربی، آج کے دن ہمارا رب غصہ ہوا ہے، ہم آپ کے کچھ نہیں کام آ سکتے. ایک ایک کر کے اخیر میں کس کے پاس آئیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہیں گے آپ ہی آج ہیں جو ہمارے کام آ سکتے ہیں، ہماری سفارش کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں انا لہا، میں اس کا حقدار ہوں. یہی ہے مقام محمود، میں تمہارے کام آؤں گا. لیکن کن کے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح توقیر کیے ہوں گے، صحیح تعظیم کیے ہوں گے. یہ نہیں کہ اللہ کا درجہ دینے والے، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حق دینے والے. ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے پتہ ہے؟ سجدے میں گر جائیں گے. اتنا لمبا سجدہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی تعریف، ایسی تحمید، ایسی بزرگی بیان کیے ہوں گے. اللہ سکھائے گا اس وقت خصوصی کلمات جو اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر وہ کلمات نہیں سکھائے گئے. اس لیے کہا جاتا نا قرآن کے اندر کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، سارے دنیا کے اندر جتنے پیڑ پودے ہیں ان کے قلم بنا کر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں تو قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. تو سجدے میں گر کر اللہ کی تعریف کریں گے. اتنی تعریف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے گا ارفع رأسک یا محمد، بس کر میرے پیارے، بس کر، اٹھا اپنا سر اب سجدے سے. سل توتا، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ واشفع، یہی مقام محمود. آج سفارش کر تو شفع، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. سل تعطا واشفع تشفع، مانگنا ہے جو مانگ لے دیا جائے گا، سفارش کر سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہی لوگوں کی سفارش کریں گے جو حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیے ہوں گے، آپ کی رسالت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر لاگو کیا ہے کہ آپ کو رسول ماننے کا، اس کا حق ادا کیے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی آپ لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی صحیح توقیر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا صحیح معنی میں متبع اور پیروکار ہم کو بنا دے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور بدعات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین. خطبہ ختم کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ہفتے کی طرح یاد دہانی کے طور پر ریمائنڈ کرنے کے لیے میں ایک اعلان کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے بھی کیا تھا. وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ بروز پھر 16 جنوری نیشنل ہائی اسکول گراؤنڈ کے اندر ایک نصف روزہ دعوتی، اصلاحی اور تربیتی پروگرام مرکز توحید و سنہ کی زیر سرپرستی منعقد کیا گیا ہے. اس کے اندر انشاءاللہ حسن قراءت کا مسابقہ وہ کن کا ہوگا؟ پچھلے
ایک دو سال کے اندر جتنے بھی اپنی اس بستی کے اندر حافظ بنے ہیں، حافظ قرآن بنے ہیں، تقریباً 20-25 یا 30 بچوں کی لسٹ ہمارے پاس پہنچی ہے، ان کے مابین قرأت کا